أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں سب پڑھ لو مدینے کی جس لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اللہ کریم حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی بے سہارا دے سہارا نبی ہمارا اور تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کے گنبد خضرا کا نشانہ بنا کے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا کریم حق بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ان بزرگوں کی نوجوانوں کی بچوں کی حاضری کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میرے نہایت ہی والد احترام مسلمان بھائیوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنی اس مسجد میں دورہ قرآن شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ، ان کے معنی اور تفسیر، ان کے فقہی مسائل اور ان کے فضائل و برکات، وہ سب ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور جس طرح کہ میرا اسلامی چینل ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، جن میرے محترم دوستوں کو، اسلامی بیٹیوں بہنوں کو رہنمائی دینی ہو، وہ میرے چینل پہ وزٹ کر کے اس کا آپ ترجمہ تفسیر اور اس کے مسائل آپ یاد کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ کا آج درس قرآن کی صورت میں، دورہ قرآن کی صورت میں صبح فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ کا دیا تھا۔ اس میں سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے فضائل و کمالات وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ تو اب ہم جمعہ المبارک اس مختصر وقت میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ سورہ پاک اتنی عظمت والی، شان والی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی صحائف اور آسمانی کتابیں نازل کی، ان سب کا علم اللہ پاک نے تورات، زبور اور انجیل میں رکھا، اور تورات، زبور، انجیل کا علم اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا، اور سارے قرآن کا علم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا شروع کر دوں، فرمایا 70 اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے۔ تو عربی میں 70 کہتے ہیں ناتعداد۔ اب دیکھیں وہ کاغذوں کا کتنا وزن ہوگا۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ حضرت سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ سے آغاز کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے بیان کرنا شروع کیا، اور صبح فجر کی نماز ہو گئی تو ابھی آپ با کے نقطے کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اتنی یہ سورہ فاتحہ علم میں وسعت رکھنے والی یہ سورہ پاک ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پھر اس کا ساتھ ساتھ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ آج فیصلہ کیا ہے جمعہ المبارک میں کہ چونکہ ہر نمازی ہر روز اس کو تقریباً 48 مرتبہ نماز میں اس کو پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے سماعت کرتا ہے، تو کم از کم ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کی کیسے ہم تعریف کر رہے ہیں، اور اپنے رب سے کیا کیا مناجات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سب خوبیاں للہ اللہ کے لیے۔ اب میں نے اپنے جو بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو سیکھنے والے یا اپنا چینل پہ دیکھنے والے، میں ان سے یہ گزارش کیا کہ وہ ساتھ ساتھ آپ الفاظ کے معنی لکھتے جائیں نا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو قرآن پاک کی تقریباً آدھی سورج بوجھ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو
تو لی جہاں پہ بھی ہے نا نام سے لی، اس کا معنی ہے دیے، تو یہ للہ ہے، اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں مالک، اس کی اور بے شمار معنی کو آگے میں بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ وسیع ترجمہ کیا ہے، رب مالک، العالمین سارے جہان، عالم کی جمع کیا ہے، عالمین۔ اب عربی کا یہ اصول سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی الف نام آ جائے نا، لیکن پہلے تھا یہ حمد، اس کے آگے الف نام آ جائے گے بن گیا الحمد۔ ایسے عالمین سے پہلے الف نام آ گیا، یہ بن گیا العالمین۔ یہ عربی کا یہ اصول ہے، جہاں پہ الف نام آ جائے تو وہ نکرہ کو معرفہ بنا لیتا ہے، عام چیز کو خاص بنا لیتا ہے۔ تو جب ہے نا الحمد، اس کا معنی تمام خوبیاں، اور یقین جانیے جب اس کی ہم فضیلت حدیث میں پڑھتے ہیں الحمد، اس لفظ کی، تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں، اس سے ہمارا میرا جی نہیں بھرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا وسیع کلمہ ہے الحمدللہ، جو پڑھتا ہے نا، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے نا، اس خلا کو الحمدللہ پڑھنے کی برکتیں جو ہے وہ بھر دیتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الحمدللہ میزان میں یہ سب سے بھاری ہو جائے، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں الحمدللہ تمام تعریفیں اور پلس تمام شکر للہ، اللہ کے لیے۔ اب شکر جو ہے نا، اس کا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی بندہ مدد کر دے، کوئی بڑا مشکل میں ہو، اس کا صبح میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کی فیس نہ دینے کی وجہ سے، اگر کسی بچے کا نام کٹ رہا ہو، اس کا سال ضائع ہونے والا ہو، اگر کوئی دوسرا مسلمان اس بچے کی فیس ادا کر کے اس کے بچے کے نام کٹنے سے اس کو بچا لے، تو اس کے والد میں دل میں کتنی خوشی ہوگی اس بندے کے لیے، دینی طور پہ وہ شکریہ اس کا ادا کرے گا، بلکہ اس وقت نہیں جب بھی وہ ملے گا، یا کوئی کئی دن اس کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کوئی کھانا کھلا دے۔ اب میں مثال یہ اس لیے دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اب ایک بندہ جو دنیا میں آپ کی چھوٹی سی مہربانی کر دیتا ہے، جب وہ آپ کو ملتا ہے آپ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو وہ رحمان آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کی مہربانیوں کی برہم نہیں کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کرے نا مسلمانوں، اللہ پاک نے جو ہمیں اب یہ وجود عطا فرمایا ہے، اس وجود میں اللہ پاک نے پورے جہان کو آباد کیا ہوا ہے۔ یہ آنکھ کی جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ اب آپ کی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اب یہ رپیٹ جو ہے نا وہ آپ نے سادہ کر دیا ہے، آپ کی سیدھی آپ کے پاس سمجھ آئے، جو صبح رپیٹ ہو رہی تھی نا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جو اللہ پاک جو ہمیں اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا، یہ آنکھ کی نعمت جو ہے نا، یہ دنیا میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ اگر کسی کی آنکھ نوز باللہ تعالیٰ میں ضائع ہو جائے، آپ کروڑوں روپیہ لگا لیں، جیسے اللہ پاک نے آپ کو آنکھ عطا فرمائی ایسی آنکھ آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ آپ کا بازو ہے، آپ کا ہاتھ ہے، اس کی ایک انگلی میں ٹوٹ جائے نا، اس کا خلا دنیا میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ 400 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقائق کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ توجہ فرمانا، جب اس کا وصال ہوگا، وہ فوت ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت عطا فرما دو۔
اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ 400 سال میرا سانس بھی تیرا ذکر کرتا رہا، دن کے وقت میں روزہ رکھتا رہا، رات کو میں تسبیحات پڑھتا رہا، یا اللہ میری ساری محنت کدھر گئی؟ میں تو اپنی محنت کے بعد ہوتے بھی جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس طرح کرو، ترازو لے کر آؤ، ساری عمر کی نیکیاں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، اور ایک طرف جو میں نے اس کو آم کی قیمت عطا فرمائی ہے اس کی آنکھ رکھ دو۔ جب ان کا وزن کیا گیا تو آنکھ والا جو پلڑا تھا وہ وزنی ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں آپ اس کو جہنم میں پھینکو، یہ تو میری نعمتوں کا ناشکرا بن گیا ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے، کہا یا اللہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف فرما۔ تو غرض کے اس مالک کا کیسے ہم شکریہ ادا کریں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تیری کتنی زیادہ مجھ پہ نعمتیں ہیں، میں تیری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی فرمایا بھائی تو نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندے جو میں نے تجھ پہ نعمتوں کا ظہور کیا ہے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو اس لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر اللہ کے۔ فرمایا رب العالمین، رب کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ مالک۔ عالمین سارے جہان، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو کہے الحمدللہ، اگر کچھ پیے تو کہے الحمدللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا ہے؟ یاد رہے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا نماز میں الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیوں تعریفیں ہیں؟ کہ سارے جہانوں کو پالنے والا رب العالمین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی ہوئی نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہیں اور ان عالموں سے یہ عالم دنیا چھوٹا سا عالم ہے۔ سارے جہانوں کو پالنے والا، روزی عطا فرمانے والا۔ اب اگر کوئی سمندر میں چٹان کی تہہ میں کوئی کیڑا رہتا ہے نا، وہ ایسا مالک، ایسا پرورش کرنے والا، اس کیڑے کی بھی روزی عطا فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ آپ کے قریب سے ایک کیڑا لگ رہا ہے، اس نے منہ میں نا کوئی چھوٹا سا پتا پکڑا ہوا ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے پہنچا دیکھا کہ ایک مینڈک پانی سے باہر آ گیا، وہ کیڑا اس کی کمر پہ سوار ہو گیا، مینڈک پانی کے اندر چلا گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ وہ مینڈک پھر تو کچھ دیر کے بعد پانی سے باہر آیا، وہ کیڑا نا اس کی کمر سے نیچے اترا، واپس جانے لگا۔
تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ حشرات کی بولیاں بھی جانتے تھے. کہا کہ پوچھا کیا بات رہ گئی، تم آئے ہو واپس جا رہے ہو؟ تو اس لیڈر نے کہا کہ یا نبی اللہ، اصل بات یہ ہے کہ سمندر کی چٹان میں ایک کیڑا رہتا ہے. اللہ پاک نے میرے سے بھی ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی خوراک کو جو ہے نا پتا، اس کی خوراک ہے. تو میں ہر روز اس کی خوراک پتا توڑ کر لاتا ہوں. اور یہ جو پانی سے باہر میڈل نکلا ہے، یہ اللہ پاک کا فرشتہ ہے، وہ جو مجھے روزانہ اس کیڑے تک پہنچاتا ہے، میں اس کی روزی اس تک پہنچا کے آتا. وہ ایسا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا. اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا. اب جو دوست ہوا اس کا ترجمہ سن چکے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو تو ذہن میں آ گیا ہوگا. اب اللہ کی دیکھیں یہ دونوں لفظ ہے نا، ہا میم سے، را ہا میم، اس سے رحم میں مادر جو ہے نا لفظ نکلا ہے کہ ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے. الرحمن کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا. الرحیم کا معنی ہے بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام رحمان سے جس کا تعلق ہے، یہ دھوپ لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت پوری مخلوق پہ نازل ہو رہی ہے. اس سے آپ نے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی تمام مخلوق اس روشنی سے، اس دھوپ سے اللہ کی رحمت حاصل کر رہی ہے. یہ ہے رحمت عام، اس کا تعلق ہے رحمان سے. اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش بھی رحمت عام ہے، اس کا تعلق بھی رحمان سے. الرحیم خاص خاص بندوں پہ رحمت. اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نور ایمان عطا فرمائے کہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور پھر اپنی بندوں کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، جنت کے باغ و بہار، جنت کے نہر و نہار. اس کا تعلق اللہ کی خاص رحمت سے ہے. تو فرمایا بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں. رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کا معنی بہت رحم فرمانے والا. اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دے کر گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے. اب یہ بندہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ابو عبداللہ بن عمر تقریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، اس کے بعد فرمایا رحمان الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب العالمین ہے، تو اس کے سننے والے پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت کی پیدا ہوئی، خوف پیدا ہوا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان الرحیم ذکر کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ترغیب یہ دلائی گئی کہ صرف اللہ کے سے ڈالنا جانا وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ رحمت کرنے والا بھی ہے. اور قرآن مجید میں اور مقام اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کو خبر دو، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. اور فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور فرمایا بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اب اللہ پاک نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا، عذاب کا بھی ذکر کیا. تو اس لیے کہ صرف رحمت کا ذکر نہیں کیا کہ بندے رحمت کو دیکھ کر گناہ کرنا شروع کر دیں، اور صرف عذاب کا ذکر بھی نہیں کیا تاکہ بندے عذاب دیکھ کر کہیں کہ ہم نے بخشے تو نہیں جانا، گناہ پہ پھر نہ اتر آئے.
اور پھر فرمایا الرحمن رحیم کے بعد مالک یوم الدین. اب سے رحمان رحیم دے کر گناہ گرہنا چلے جانا. فرمایا مالک، مالک کا معنی ہے مالک، یہ اردو کا لفظ ہے. اور یوم کہتے ہیں دن کو. الدین جزا، جزا کے دن کا مالک. اس کا معنی ہے قیامت کا دن، قیامت کے دن کا مالک. محترم حضرات، قیامت کا دن کتنا کٹھن دن ہوگا، کتنا مشکل دن ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن یہ کتنا مقدس رشتہ والدہ کا ہے. والدہ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک والدہ کے بیٹے کی ایک نیکی کم ہوگی تو کہے گا امی جان اگر مجھے ایک نیکی عطا فرما دو تو میری بخشش ہو سکتی ہے. ماں کہے کہ بیٹا مجھے تو اپنی جان کی بخشش کی فکر پڑی ہوئی ہے. وہ والدہ جو دنیا میں اپنے بیٹے پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ساری ساری رات اپنے بیٹے کے سکون کے لیے اپنی نیند وقف کر دیتی ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہ والدہ اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا اپنی والدہ کو بھول جائے گا، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. اس دن کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا اور پھر قیامت کا ذکر کیا. اب اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے وہ ذکر کرنا ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ایاک ہم تجھی کو، نعبد پوجیں، و ایاک اور تجھی سے نستعین مدد چاہے. اب محمد ترجمہ یہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا کہ نعبد و نستعین یہ فعل مضارع کسی میں ہے. فعل مضارع جمع متکلم کے اور فعل مضارع ہوتا ہے جو حال اور استقبال مستقبل دونوں کے معنی جس میں پائے جاتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا. اس ایسے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے. اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے اور تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اس کی مدد بھی حقیقت میں اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ نہ بھٹک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یہ اللہ ہی سے مدد، جتنے کو اللہ کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. تو اگر یہ کہا جائے نا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، پھر نظام کائنات ہی نہیں چل سکتا. اب ایک دوسرے کی مدد کے سہارے یہ نظام کائنات چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے بندے بھی مددگار ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. اب عبادت ایک ہوتی ہے اور ایک تعظیم ہوتی ہے. عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے
سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ بہت تعظیم ہوگی۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور ایک تعظیم کے لیے ہم اپنے والدین کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے اساتذہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے مرشد کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، تو ہمارے لیے تعظیم بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جب عبادت نہیں ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ایاک نعبد، اس آیت سے معلوم ہونے والی اہم باتیں یہ ہیں۔ آیت میں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، حالانکہ بندہ کی پیدا پڑ رہا ہوتا ہے پھر بھی کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے، عبادت مل کر کرنی چاہیے۔ مل کر عبادت کرنے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول ہو جائے۔ اور دوسروں کو عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نیکوں کی صدقے سے قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ وسیلے کے نام قائل نہیں ہیں، یہ وسیلہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جب کہ قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کچھ وسیلہ تلاش کرو۔ اور حدیث مبارکہ سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری یہ دعا کرو اللہ پاک میری بینائی واپس کر دے۔ تو اللہ کے نبی اس کو دعا کا طریقہ کیا سکھا رہے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد۔ تو جو فرمانا اللہ کے نبی خود دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ میں یا محمد انی قد توجہت بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کی توجہ کرتا ہوں۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب اس نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا وسیلہ ڈال کر دعا کی تو اللہ پاک نے اس کو فوراً بینائی واپس کرتا ہے، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا اور فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا ہاں واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت برکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ ذاتی مدد عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں سے مدد مانگنے کی خود ترغیب بھی دلائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توجہ فرمانے اس ترجمے کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ جاؤوکا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اے میرے حبیب تیرے پاس حاضر ہو جائے، اور پھر کیا؟ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے اور ان کے لیے اللہ کا رسول معافی کا طلبگار بن جائے۔
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ اب درمیان میں وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جب ان کے لیے درمیان میں اللہ کے رسول معافی کی طرف گار بن جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ پاک نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ مدد اللہ پاک کے فرشتوں نے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد سنبھالا، اس لیے اللہ کے بندوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سینکڑوں احادیث ایسی ہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر کر اپنے نبی سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ اب پوری اگر تفصیل سے حدیث مبارکہ پڑھے نا، جنگ کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پانی ختم ہو گیا، میرے پانی فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے سوال کرے، اپنے رب سے سوال کرو۔ تو اللہ پاک کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلیوں سے چشمے پانی کے جا رہے ہیں۔ تو 1400 صحابہ نے سیراب ہو کر پانی نوش فرمایا، جنہوں نے پانی پیا، اور ایک پیالہ 70 صحابہ نے سیراب ہو کر نوش فرمایا۔ اور لاب دہن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، یہ اللہ کی عطا سے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ مسلمانوں سب سے مسلمانوں کے لیے برکت یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ دنیا کا مال و زر یہ سارا فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر اس میں ہم عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا یہ انعام ہے۔ اللہ پاک وہ دعا ہمیں سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، اور ساتھ یہ فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ کے نام یافتہ بندے کون ہیں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نام یافتہ بندے، اللہ کے نبی، صالحین، شہداء، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ یہ ہے کہ میرے منبر کے سامنے وہ دروازہ ہے، اب میں سیدھا چلا جاؤں گا تو اندر داخل ہو جاؤں گا، جہاں سے 1 انچ اگر ادھر چلا جاؤں، 1 انچ ٹیڑھا ہو جاؤں گا وہ دروازے میں نہیں جا سکتا، پھر ادھر چلا جاؤں گا۔ اگر یہاں سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا تو راستے سے میں بھٹک جاؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پہ تم نے انعام کیا ہے، اور نہ کہ بہن کو ہوگا گمراہ ہوگا۔ اس بہن لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی۔ تو گویا ہمیں اللہ پاک یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا رہنا سہنا یہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح نہ بن جائے، ان سے تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، ان سے تم دوستی نہ لگانا، تمہارا رہن سہن ان کی طرف نہ ہو جانا۔
آج ہم غور سے اگر دیکھیں ہماری شادیاں، ہمارا کلچر، ہمارا رہنا سہنا کیا سنت رسول کے مطابق ہے؟ ہم اپنے چہرے پر اگر نظر دوڑا لیں، غور کر لیں، تو کیا ہمارے چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسے ہیں، نبی کے صحابہ کے چہرے جیسے ہیں؟ ایک لاکھ اور کئی ہزار جو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کی سنت ہے یہ داڑھی مبارک۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اور پھر ہمارا لباس دیکھ لیں، ہمارا رہن سہن، ہماری شادیوں کا ماحول۔ مسلمان میرے عزیز دوستو، آج ہم نے اپنی مسجد میں یہ دورہ قرآن شروع کیا ہے، تو کئی اپنے شریکوں کو میں نے دعوت دی، کئی دوستوں کو دعوت دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ذرا غور سے میری بات کو سماعت فرمانا، ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، کس چیز کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے؟ یہ آج کی زندگی کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے؟ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہم 80 سال، 90 سال، زیادہ 100 سال زندگی گزارنے کی، بلکہ آج کا تو زندگی اوسط جو ہے نا وہ 50-60 کے درمیان چل رہی ہے۔ کتنا زیادہ اس دنیا میں ہم ٹھہر سکیں گے؟ کیوں نہ ہم ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ اگر ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، اللہ کے احکامات کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم عمل کریں گے۔ جب ہم قرآن پاک کو سب پہلے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کو احکامات کا پتہ نہیں چلے گا، عمل نہیں کریں گے، جب یہ عمل نہیں کریں گے تو میرے ساتھی بن گے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو دعوت دیتا ہوں، صبح فجر کی نماز اپنی مسجد میں آ کے ادا کریں۔ 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے، درس قرآن۔ اور اگر میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں، اگر آپ کوشش کریں، جو بچے تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں نا، اگر وہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد آدھے الفاظ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا آپ کو یاد ہو جائے۔ وہی بار بار الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا ہے، پھر وہی الفاظ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ 2 الفاظ یاد کر لیے تو جہاں بھی قرآن پاک پڑھیں، جہاں بھی الفاظ آئیں گے اس کا ترجمہ و تفسیر ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، اول تو 40 سے 50% الفاظ اردو کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، اور بار بار وہی الفاظ ریپیٹ ہو کے آگے آ رہے ہیں۔ تو سارے میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ دعوت دوں گا کہ اب تو رات بھی بڑی لمبی ہو گئی ہے، تو رات کو جلدی سو جایا کریں، اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اور قرآن پاک میں ہمیں یہی ترغیب ہو رہی ہے کہ جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے اس جماعت میں کوئی اللہ کا بندہ ہو، کوئی درویش ہو، اس کے صدقے سے سب کی یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔